موضوع الدرس في إثبات القيامة وأحوال القيامة سورة والنازعات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدسہ کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. ان آیات میں سورۃ نازعات ختم ہو رہی ہے. اب اس کی پہلی آیات میں نظر ڈالیں تو بالکل ربط جو ہے وہ واضح ہے کہ پہلے اللہ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی تھی اور جواب قسم کیا تھا کہ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعہ. تو اب اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. آپ سمجھو تامہ کا کیا معنی؟ تو محاورات عرب میں یہ کہتے ہیں تم الفرس، یعنی جب گھوڑا اپنی دوڑ کی آخری حد تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں تم الفرس. اسی طرح کہتی ہیں تم البئر، جب پانی بالکل بھر جائے تو وہاں بھی کہتے ہیں تمّا. تو اب تامہ کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی مصیبت، ایسی داہیہ کہ جس کے مقابلے پہ اور کوئی مصیبت ہی نہیں. کیوں؟ ایک تو لفظ تامہ ہی کافی تھا، لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا الکبریٰ، وہ بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی داہیہ. تو اس لیے ایک قول یہ ہے کہ طامۃ الکبریٰ سے مراد قیامت ہے. یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی چیز.
تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ تامہ کا معنی وہ قیامت، اور بعض علماء نے ایک دوسرا قول بھی ذکر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ طامۃ الکبریٰ سے مراد وہ وقت ہے جب انسان کو فیصلہ ہو جائے گا کہ یدخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار، یہ ہے داہیہ عظیم۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، طامۃ الکبریٰ کا معنی یہ ہے کہ جس دن اور جس گھڑی، دن تو وہی قیامت کا مراد ہے، لیکن جس گھڑی میں ہر بندے کے نامہ اعمال اس کے سامنے کر دیے جائیں گے، نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، کہ پڑھو بھئی اپنی کتاب، اپنے نامہ عمل پڑھ لو، تم نے کیا 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 ہے دنیا کے۔ اور وہی وہ مصیبت عظیمہ ہے کہ جب وہ آدمی پڑھے گا کہ یا لیتنا مال ھذی الکتاب، کہیں گے ہے کاش، یہ کیسی عظیم کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہمارا کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے نہ لکھا ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے گن بھی لیا، لکھ بھی لیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا احصیناہ ونسوہ، ہم نے لکھ رکھا ہے جس کو تم بھول گئے ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی جو ہے نا، وہی نام اعمال کے جب ملے گا تو وہی گھڑی جو ہے طامۃ الکبریٰ۔ ایک تو ہے نا کہ یاد رکھو مطلق قیامت جو ہے طامۃ الکبریٰ ہے، ایک یعنی طامۃ الکبریٰ وہ وقت ہے جب نام اعمال ملیں گے، اور تیسرا قول کیا تھا کہ یہ وہ وقت ہوگا جب فیصلہ ہو جائے گا کہ بس اب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم۔ تو اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ کی آمد میں ایسے وقت بھی آئیں گے کہ جس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سب کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، خامد بیوی کے بھاگ جائے گا، اولادیں باپ سے بھاگ جائیں گے، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کہ اللہ عالم میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک تو اس وقت جب پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، اور ہر آدمی کی زبان پہ دعا ہوگی اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اللہ ہمیں خیریت سے یہ عبور کروا دے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال مل رہے ہوں گے نا کہ مومنین کو داہنے میں اور کافروں کو، اس وقت بھی ہر آدمی ہر چیز بھولا ہوگا، سب کو اپنی ہوگی، پتہ نہیں بھی میری چارج شیٹ کیا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے بارے میں مفسرین نے 3 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول کیا ہے قیامت، دوسرا قول کیا ہے جب نام عمل ملے گا، تیسرا قول کیا ہے جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم۔ اب آج سے امیدیں ختم ہو گئی، لیکن راجح قول وہی ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، اللہ نے اسی کو فرمایا، اسی کی صفت ہے الطامۃ الکبریٰ۔ باقی تو قیامت میں وہ احوال پیش آئیں گے کہ نامہ اعمال بھی تقسیم ہوں گے، اسی کو اللہ نے یوم الفصل بھی فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن بھی وہی ہوگا۔ یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہی قیامت کا دن یوم الفصل بھی کہلائے گا۔
اس لیے وہ قول جو ہے راجح ہے اور سب کو شامل. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. اور جس دن جنس انسان یاد کرے گا جو اس نے کیا. کیا مانا؟ اب تو تم بھول گئے ہو نا کہ پچھلے سال تم نے کیا کیا، کیا کیا گناہ کیے ہیں، کئی کیے اور کھا گئے اور بھول گئے اور یاد بھی نہیں. اس دن سب کچھ سامنے آ جائے. سارا آپ کا ذرہ ذرہ جو ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی کوئی چیز سامنے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی، میرے محبوب، وہ دن ایسا ہوگا کہ اب ہر انسان کو یاد آئے گا کہ میں نے کیا کیا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ. یاد رکھیں اس کا ترجمہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ جس دن جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا جو بھی دیکھنے والا دیکھے. لیکن یاد رکھیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو گم کردہ ہیں، گمراہ ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے جہنم کو ظاہر کرے گا. تو وہاں غاوین کی پابندی ہے اور یہاں غاوین کی پابندی نہیں ہے. تو علماء نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تبریر غاوین کے لیے ہوگی، لیکن رویت جو ہے وہ تو سب کو ہوگی. مومن بھی دیکھیں گے، تمام مومنین بھی جہنم کو دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد بھی شکر کریں گے اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عذاب سے ہمیں بچا لیا. مومن بھی دیکھیں گے، لیکن ان کا دیکھنا ایسے ہوگا جیسے مرور ہوتا ہے بھائی منکم الا وارد، تو ہر کسی نے گزرنا. تو مطلق رویت تو سب کو حاصل ہوگی، لیکن بطور خاص ان ظالمین، مجرمین، کافرین کے لیے جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، اور بطور خاص ان سے کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اسی کا تم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، کوئی جہنم نہیں، کچھ نہیں، چلو اب دیکھو جہنم. تو اس لیے ان دو آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ. برزت بعض علماء فرماتی ہیں کوئی انکشفت، کھول دیا جائے گا، ظاہر کر دی جائے گی. ابھی تو دیکھیں نا جہنم چھپی ہوئی ہے نا، جہنم تو ہے، جہنم تو اللہ پیدا کر چکے ہیں، جہنم موجود ہے، جنت بھی موجود ہے، لیکن چھپی ہوئی ہے. ہم نے تو نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھی ہے، اللہ نے حضور پاک کو جنت دکھلائی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں تو اپنے محبوب بندوں کو بھی جنت دکھلا دیتے ہیں. حضرت بلال بھی تو جنت میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے اولیاء اللہ پر بھی انعام فرماتے ہیں اور جنت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور اسی طرح جہنم جو ہے وہ بھی پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے جو انواع من العذاب ہے وہ بھی حضور کو دکھائے گئے ہیں کہ آپ کی امت کے بندوں کو دیکھو کہ جو مولوی بن کے جھوٹ بولتے تھے ان کو دیکھو کیسے عذاب ہو رہا ہے، جو سود خور تھے ان کو دیکھو کیسے عذاب ہو رہا ہے، جو زانی تھے ان کو دیکھو کیسے عذاب ہو رہا ہے، جو شرابی تھے ان کو دیکھو کیسے عذاب ہو رہا ہے. لیکن قیامت والے دن سب ظاہر ہو جائے.
جنت بھی ظاہر ہو جائے گی، جہنم بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس جہنم میں، اس آگ میں بھی ایک ایسا شعور اور ادراک پیدا کرے گا کہ وہ کافروں اور مشرکین پر ایسے غصہ کرے گی جیسے کہ ابھی آگ پھٹ جائے۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ برزت الجحیم لمن یرى۔ اب آگے اللہ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے، ایک سعداء ہے اور ایک اشقیاء۔ یاد رکھیں، کیونکہ اصول ہے نا، بھی دنیا میں بھی تو یہی ہے نا، یا صالح ہے یا طالح ہے، یا مومن ہے یا کافر ہے، یا دن ہے یا رات ہے، یا روشنی ہے یا اندھیرا ہے، دو چیزیں ہیں، تقابل ہے۔ اسی طرح قیامت میں بھی یا جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ان کا ذکر کیا جو اشقیاء ہیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یا دیکھو طغا مانا سرکش، طاغی، طانی، متکبر، حد سے نکل جانے والا، یعنی وہ اپنے حدود انسانی کو بھی بھول بیٹھا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عجبت لشخص، فرماتے ہیں مجھے اس آدمی پہ حیران ہوتی ہے کہ جو بندہ خرج من موضع البول مرتين، کہ دو دفعہ جو پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے، پھر پتہ نہیں کیسے تکبر کرتا ہے، جی میں خان اور میں چودھری اور میں وزیرا اور میں سردار، اکڑ کے چلتا ہے اور سینہ نکال کے، اور غریب لوگوں پہ نظر بھی نہیں ڈالتا، ہاتھ ملانا بھی توہین سمجھتا ہے۔ پر میں حیرت ہوتی ہے مجھے دیکھ کر کہ یہ بندہ جو پیشاب کی جگہ سے دو دفعہ نکلا ہے، پتہ نہیں کس بات پہ اکڑ رہا ہے۔ پیشاب کی جگہ سے دو دفعہ کا معنی یہ ہے، یاد رکھو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نطفہ ہے نا، انسان کا مادہ منویہ جو ہے باپ کے شرمگاہ سے بھی اور عورت کی شرمگاہ سے بھی نکلتا ہے، تو پیشاب کی جگہ تو ہے نا، کہاں سے نکلتا ہے مادہ؟ عورت کی تو پیشاب کی جگہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب حضرت صاحب کی پیدا ہونے کا وقت آئے گا پھر بھی کہاں سے نکلیں گے؟ پیشاب کی جگہ سے۔ تو فرمایا جو بندہ دو دفعہ پیشاب کی جگہ سے گزرا ہو، نکلا ہو، پیدا ہوا ہو، داخل ہوا ہو، پتہ نہیں کس بات پہ تکبر کرتا ہے۔ یہ بھول گیا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، یہ بھول گیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں میری غذا جو ہے وہ خون حیض کا خون تھا، اللہ نے خون بند کر دیا اور بندے کی غذا بنا دی۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عجب تو مجھے اس بندے سے بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑا افسوس لگتا ہے کہ جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اپنے بول و براز پہ، اپنے پیشاب پخانے پہ بیٹھتا ہے، پھر اکڑتا کس بات سے ہے؟ نہیں ایمان سے کہیں اگر پیشاب نہ نکلے تو کیا حال ہوگا؟ دیکھا نہیں ہے؟ بھاگو جی ڈاکٹر کے پاس، بھاگو جی وہ کیتھیٹر ڈالیں گے اور ٹوب لگائیں گے اور ساتھ جناب نعوذ باللہ تھیلیاں لٹکا کے بیچارے اپنے پیشاب کو اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ قیمت تو انسان یہی ہے نا۔ اور پھر جیسے ہی کتنا بڑا بندہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب نے حمام میں جانا ہے، کہاں بیٹھتا ہے؟
بولو گراج میں ہی بیٹھے گا نا. چلو کسی نے بعد میں شیمپو سے ہاتھ دھو لیا، صابن سے دھو لیا، لیکن ڈالا کس میں تھا ہاتھ؟ تو فرمایا جو بندہ اپنے گندگی کو روز دھوتا ہو، اکڑتا ہے، خان بن کے چلتا ہے، یہ تو اس کی قیمت ہے. تو تکبر کس بات کا کرتا؟ اس کو تو ہر وقت اپنی کیفیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں کیا تھا. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ نضر ہے، اور اس کا باپ حارث ہے، نضر بن الحارث. وہ بھی بڑا متکبر تھا جیسے ابھی جہل. اسی طرح ابھی لہب، اسی طرح ولید بن المغیرہ، اسی طرح عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے متکبرین متمردین تھے. اور سابقہ امتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، یہ سب متکبرین تھے. تو اس لیے یاد رکھو طغا کا معنی حد سے گزر جانا. اب دیکھیں نا مثلا پانی کا نکاس ہے 6 انچ، لیکن اگر وہ حد سے توڑ کے سارا پانی ہو جائے تو کہیں گے پانی حد سے نکل گیا. انا لما تغل ماؤ، حضور نے فرمایا کہ آسمانوں سے جب پانی اتارا جاتا ہے تو اس کی مقدار مقرر ہے. اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کے کبھی 1 انچ کے برابر کھول دو، یا اب 2 انچ کھول دو، 4 انچ کھول دو. فرمایا جب طوفان نوح آیا تھا تو اللہ کا ایسا حکم تھا کہ فرشتے بھی قابو نہیں پا سکے، پانی سب علیہم سبن، پانی ڈیل دیا گیا. انا لما تغل ماؤ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ پانی حد سے نکل گیا حملناکم فی الجاریہ. اسی طرح دوسری آیت میں ہے کہ ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے. جیسے آپ دیکھیں نا جی، آپ نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں تو آپ دروازے اٹھا لیتے ہیں تو کیسے پانی نکلتا ہے؟ جب آسمان کے دروازے کھل جائیں تو پانی کیسے نکلا ہوگا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو بھی ہم نے حکم دیا کہ تمہارے اندر جتنا پانی ہے چشمے سب باہر نکالو. یہ ہے طغا. لما تغل ما، جب پانی حد سے گزر گیا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے کنعان، باپ نے بڑی دعوت دی، سمجھایا، ہدایت کی، لیکن جب اللہ نہ چاہے تو کون ہدایت دے سکتا؟ اس لیے آپ دیکھ لیں کتنے علماء ہیں جن کی اولادیں جاہل بن گئی، اور کتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں بیچارے اولادیں عالم بن گئی. اسی لیے حضرت بخاری فرماتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ سکھ کے گھر میں پیدا ہو اور لکھے قرآن کی تفسیر. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سکھ خاندان سے تھے نا. سکھ کے گھر میں پیدا ہو اور لکھے قرآن کی تفسیر، اور سید کے گھر میں پیدا ہو اور لکھے ہیر وارث شاہ. اس نے ہیر لکھی جو آج تک بھی نعوذ باللہ گانے والیاں گا رہی ہیں، اور اس نے قرآن کی تفسیر کی. حضرت سندھی بھی اسی طرح گھرانے سے پیدا ہوئے. والد صاحب کے بھی استاد سے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کے دماغ میں کوئی القاء ہو رہا ہے. والد صاحب فرماتے ہم خود مدرس تھے، طالب نہیں تھے، خود بھی ہم حرم میں پڑھاتے تھے، لیکن حضرت سے پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ساری تفسیریں دیکھ کے جاتے تھے، مطالعہ کر کے جاتے، تیار ہو کے جاتے. آج کے طالب کی طرح تو نہیں تھے نا کہ کتاب بھی کوئی دوسرا ان کے لیے اٹھا کے لے آئے.
فرماتے ہیں تیار ہو کے ہم جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج بڑا مشکل مقام ہے، اور آج حضرت استاد سے یہ پوچھیں گے، لیکن جب حضرت قرآن پڑھانے بیٹھتے تو ہمارے سارے سوالات کے جوابات دے دیتے، کوئی سوال بچتا ہی نہیں کہ ہم پوچھیں۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جو چاہے کرتے۔ نبی کے گھر میں کافر بیٹا ہو اور آزر کے گھر میں ابراہیم خلیل اللہ ہو، واہ میرا مولا، تیری مرضی ہے، جس کو چاہے چن لے۔ آزر کے گھر میں یعنی سیدنا ابراہیم الخلیل پیدا ہو، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان پیدا ہو، اور آدم کے گھر میں قابیل پیدا ہو۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اسی فرمایا کہ اما من طغى، وہ شخص جو حد سے نکل گیا، اور آگے وجہ بھی بتا دی کہ کیوں نکل گیا۔ آثر الحیات الدنیا، اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہی مصیبت ہے نا سب سے بڑی۔ حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت جو ہے ہر برائی کی ماں ہے۔ انسان دولت کی بھوک میں آیا، پیسہ 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 پیسہ۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا۔ آثر الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی کہ اپنی دکان صبح 6 بجے کھولتا ہے اور رات کو 12 بجے بند کرتا ہے، بیٹھا ہے 18 گھنٹے 20 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن نماز کے لیے 10 منٹ بھی نہیں۔ ساری رات ڈیوٹی ہے، شام 6 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ڈیوٹی کرتا ہے، نماز کو جی نیند تنگ کر رہی ہے، سو جاتا ہوں۔ آثر الحیات الدنیا، حیات دنیا کو ترجیح دی کہ نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، نہ صدقات ہے، نہ غریبوں کا حق ہے، نہ یتیموں کا حق ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ۔ اور علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اس میں اب ذکر ہو رہا ہے مومن اور کافر کا، یاد رکھ لو۔ پہلے ذکر ہو رہا ہے کافر کا، اس کے بعد کیا ہے؟ مومن کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی مومن اور کافر کا تقابل ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فاسق کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، جہنم کافر کا ٹھکانہ ہے۔ فاسق ہے، گناہگار ہے، عذاب ہوگا لیکن نکل جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اللہ کے آگے رو پڑا، توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ توبہ بھی نہیں کر سکا، قیامت میں حضور کی شفاعت سے نکل جائے گا۔ لیکن کافر کے لیے تو نہ شفاعت ہے، نہ فدیہ ہے، نہ چھٹکارا ہے، نہ تخفیف ہے، نہ تبدیل ہے، اس نے تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اور اللہ نے وضاحت کیا کلما ارادوا ان یخرجوا منها، کہ جب بھی وہ چاہیں گے کہ نکلیں اعیدوا فیہا، پھر جہنم میں ڈالیں گے۔ کیسے نکلیں؟ آیت تو پڑھ لیتے ہو نا ماشاءاللہ کہ کلما ارادوا، جب وہ چاہیں ارادہ کریں گے نکلیں تو نہیں نکل سکیں گے۔ تو کافر کا وہ تو ہر کوئی ارادہ کرے گا میں نکل جاؤں، کون کہتا ہے میں جہنم میں رہوں؟ اللہ معاف کرے۔ کیسے ارادہ کریں گے نکلنے کا؟ نکلنے کی طاقت ہے ان کو۔ وہ تو بندے ہوئے ہیں اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، گلے میں بھی توق ہیں اور پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں، اور سر کو گردن سے ملا دیا، یوں نہیں ملایا گیا، یوں الٹا ملایا گیا ہے کہ کمر بھی ٹوٹ جائے، یہ جگہ بھی ٹوٹ جائے۔ وہ کیسے ارادہ کریں گے نکلنے کا؟
تو علماء نے فرمایا بات سمجھو، دیکھو نا اللہ معاف کرے آگ جل رہی ہے تو کبھی کبھی جو ایسے ہے نا وہ چنگاری اڑتی ہے، اڑ کے باہر جا پڑتی ہے تو اسی آگ کی چنگاری ہے، اچھا کبھی کبھی اس سے شعلہ نکلتا ہے باہر جا پڑتا ہے، کبھی کبھی انگارہ جو ہے نا وہ بھی باہر جا پڑتا ہے، وہ بھی جب آگ کی لپٹوں سے اٹھیں گے نا اوپر تو اب خیال ہوگا کہ شاید ہم بھی باہر جا پڑے، نہیں پھر واپس جہنم میں آ جائیں گے۔ جب ان کو جہنم کی آگ اٹھائے گی نا اوپر، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا وقیل لهم ذوقوا چکھو عذاب۔ اس لیے یاد رکھو کہ جہنم جو ہے یہ مکر ہے، مستقر ہے، ماوا ہے، منتہا ہے کافر کے لیے، فاسق کے لیے نہیں۔ فاسق کے لیے احکام الگ ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو نہیں بخشیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے اللہ بخش دیں گے۔ اچھا دنیا میں توبہ کر لی تو ویسے ہی بخشا گیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کا تو گناہ ہے ہی نہیں نا، توبہ کر لو بس، توبہ کرنے کی کیا دیر لگتی ہے، آؤ تو صحیح خدا کے دروازے پہ۔ اور رب کی رحمت دیکھو، جب بندہ توبہ کرتا ہے، صحیح حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، جب حضور کا نام ہے درود شریف پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے بندے چپ بیٹھے رہتے ہو، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ کان سے قرآن سنو، لیکن جب درود شریف کا وقت آئے درود شریف پڑھ لو، جب جہنم کا ذکر آئے اللہ سے پناہ مانگو، جب رحمت کا ذکر آئے اللہ سے رحمت طلب کرو۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ افرح من توبۃ عبد، اور دیکھو مثال کیسی دی ہے حضور نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، اپنی اونٹنی کو درخت کی ٹہنی سے باندھ کے سو گیا، اس کو نیند آ گئی اور اونٹ نے جو کھینچا تو ٹہنی ٹوٹ گئی اور اونٹ بھاگ گیا۔ اب جب بندے کی آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹ نہیں ہے، اب وہ سمجھ گیا کہ میرا پانی کھانا سامان سارا اونٹ میں لیتا ہوا ہے، میں تو تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹا تھا نا، اب اگر اونٹ نہیں ملتا ہے تو پھر موت یقینی ہے، صحرا میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی، دوڑایا نظر دوڑائی، لیکن کچھ نظر نہ آیا، واپس آ کے 10 منٹ لیٹ گیا کہ موت کی انتظار کرو تو کوئی حل نہیں ہے، کہاں سے ڈھونڈوں؟ صحرا میں کہاں دوڑوں؟ کہتے ہیں سو گیا بیچارہ، اور نیند تو آ ہی جاتی، جب آنکھ کھلی دیکھا اونٹنی تو کھڑی ہے ماشاءاللہ سامان کے ساتھ، تو اب اتنا خوش ہوا کہنے لگا ماشاءاللہ انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ کہنا تو چاہیے تھا نا کہ یا رب تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو نے کرم کر دیا، لیکن خوشی میں زبان سے ایسا غلط لفظ نکل گیا۔ حضرت نے فرمایا جتنا وہ بندہ خوش ہوا تھا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور توبہ پہ اللہ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں ملائکہ ادھر آؤ حاضر یا رب، دیکھو میرے بندہ نے کہا اللہ میاں معافی مانگ رہا ہے توبہ کر رہا ہے، فرمایا اچھا عالم عبدی میرے بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے گناہ معاف کر دیا۔ اچھا صرف معاف نہیں کر دیے، دیکھو نا معاف کرنے کا معنی تو یہ نہیں، یہاں گناہ لکھا ہوا ہے آگے لکھ دیا معاف کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ وہ لکھنے والے فرشتوں جی اللہ میرے بندے کا جہاں گناہ لکھا ہوا ہے نا اس کو بھی مٹا دو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہ آگے لکھ دو معاف کیا، نہیں اس کو مٹا دو، اس کو معاف یمحو اللہ ما یشاء، اس کو مٹا دو تاکہ پھر قیامت والے دن بھی دیکھ کے صرف نام عمل دیکھ کے شرمندہ نہ ہوتا رہے، وہ لکھا ہوا بھی نہ ہو، بٹ جائے۔
یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب. اللہ کے کرم کا یہ اندازہ فرماتے ہیں میرے بندے کو گناہ لکھو ہی کیوں، بس توبہ کر دی ختم ہو گیا. اور اگر کوئی بغیر توبہ کے بھی مر گیا تو پھر بھی یاد رکھو حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت قیامت والے دن جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہے اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرمائے. اور فرمایا کہ صرف میں ایک دفعہ نہیں، اشفا میں سفارش کروں گا. فوجوں کی فوجیں نکالی جائیں گی، جہنم سے نکل رہی ہیں فوجوں کی فوجیں. آخر میں اللہ پاک فرمائیں گے ہر رضیت یا محمد، اب میرا مدنی راضی بھی ہو گئے نہیں؟ تو میں کہوں گا رضیت ربی یا اللہ میں راضی ہو گیا. لیکن ایک حدیث میں ہے حضور فرمائیں گے عرض کریں گے اللہ میں راضی تو ہو گیا لیکن ابھی بھی جہنم میں کچھ مسلمان تو پڑے ہیں، ابھی بھی جہنم میں جن کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہے وہ تو ابھی پڑے ہیں. اللہ فرمائیں گے میرا مدنی تیری شفاعت میں جتنے چھوڑنے تھے میں نے چھوڑ دی، ان کو رہنے دو، میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا. اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین. تو اب اللہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ سرکش ہیں، جو حد سے نکل گئے، خدا کے منکر. اچھا بنا اما من طغی وآثر حیات الدنیا. اب اس کی ایک تقریر اور بھی علماء نے کی ہے کہ واما من طغی، انہوں نے کہا یہ قوت نظریہ کا بگاڑ ہے کہ ان کی قوت نظریہ عقائد بگڑ گئے، قیامت کے منکر ہو گئے، توحید کے منکر ہو گئے، رسالت کے منکر ہو گئے، ختم نبوت کے منکر ہو گئے. یہ قوت عملیہ کا بگاڑ ہے، سرکش ہو گیا. وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ قوت عملیہ کا بگاڑ ہے کہ جو اچھے کام کرنے تھے اس نے وہ نہیں کیے، اس کے بجائے اپنے دولت و دنیا کو برائیوں پہ خرچ کر دیا. تو قوت نظریہ بھی بگڑی اور قوت عملیہ بھی بگڑی. جب دونوں بگڑ گئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو ہر انسان میں قوت نظریہ بھی ہوتی ہے اور قوت عملیہ بھی ہوتی ہے. تو اس کی تو دونوں خراب ہو گئی نا. قوت نظریہ بھی کہ خدا کو نہیں مانتا، خدا کو مانتا ہے شریک بنائے ہوئے، اور اللہ کے انبیاء کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، میرے مدنی پاک کی رسالت کو نہیں مانتا، سرکار دو عالم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، صحابہ کی صداقت کو نہیں مانتا، نبی کے معجزات کو نہیں مانتا، اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتا. یہ بگاڑ ہے، قوت نظریہ کا بگاڑ. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن معجزات کے منکر ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، کہتے نہیں معجزات کوئی، وہ کہتے نہیں یہ آپ کو معجزات نظر آتے ہیں. اس زمانے میں سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اب سائنس نے ترقی کر لی ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کوئی معجزہ شوجہ نعوذ باللہ کوئی نہیں. وہ کہتے نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا، اب ہوائی جہاز نہیں اڑتے کافروں کے. لیکن ان بدبختوں کو سمجھ نہیں آیا ایک چیز ہوتی ہے ما تحت الاسباب، ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب تو الگ چیز ہے نا کہ تم ایئرپورٹ بناؤ، جہاز بناؤ، فیول ڈالو، کیپٹن رکھو، چلانے والے رکھو، راڈار رکھو، انتظامات کرو. اور ما فوق الاسباب تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا تھا ہوا کو کہ جب میرا سلیمان اشارہ کرے بس تخت کو لے کر پڑھو. اللہ کے بندے معجزہ الگ چیز ہے، یہ تو ما تحت الاسباب چیزیں ہیں، وہ ما فوق الاسباب ہے. تم نے جناب بہت بڑے کروڑ نہیں ارب ڈالر تباہ کر دیے اور چاند پہ پہنچ گئے. ما فوق الاسباب تو یہ ہے نا کہ آمنہ کا لال مکے میں اور انگلی کا اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے. تو اللہ کے بندے معجزہ اور چیز ہے، یہ سائنس کی ترقیاں اور چیز ہیں. کوئی عقل سے کام لو.
تم تو ابھی ایسی چیزیں بنا رہے ہو نا جی کہ یہ چھوٹی سی فلم بن جاتی ہے، کتابیں اس میں آ جاتی ہیں، پروجیکٹر پہ کھول لو اور دیکھ لو۔ اللہ نے تو پہلے پروجیکٹر چلانے والے بٹھائے ہوئے ہیں، قیامت میں سارا نام اعمال کھول کے رکھ دیں گے، جو ساری زندگی ہم نے کیا ہے سارا آگے آ جائے گا۔ تو قدرت کا کمپیوٹر اور ہے، تیرے کمپیوٹر اور ہیں، اور تیرا کمپیوٹر تو غلطی بھی کر جاتا ہے، تیرے کمپیوٹر تو ہیک بھی ہو جاتے ہیں، تیرے کمپیوٹر میں تو جب غلطیاں ہوتی ہیں وہ کروڑوں میں ہو جاتی ہیں، اللہ کے کمپیوٹر میں تو غلطی ہی نہیں ہوتی۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرے رب کی تو صفت یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قوت نظریہ کا بگاڑ ہو جاتا ہے کہ آدمی اب دیکھیں قرآن میں ہم جی اہل قرآن ہیں، ماشاءاللہ جی سبحان اللہ، حدیث ان کا جی نہیں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، حدیث کی حفاظت کا تو وعدہ ہی نہیں ہے۔ اب جب اللہ کا ناراضگی، اللہ کے بندے یعنی لفظ محفوظ ہے، معنی محفوظ نہیں ہے، عجیب بات۔ بھئی جب قرآن کے لفظ معذوف ہیں، زبر زیر محفوظ ہے، تو اس کا معنی بھی محفوظ ہے، کیوں؟ جیسے قرآن اللہ نے پڑھایا ہے تو معنی بھی تو اللہ نے نبی کو سمجھایا ہے۔ لیکن قوت نظریہ کا بگاڑ ہے، حدیث کے منکر بن گئے۔ قوت نظریہ کا بگاڑ ہے، وہ خاتم الانبیاء کا معنی جو نے کہا کہ جس کو حضور مہر لگا دے وہ بھی نبی ہو جاتا ہے، یہ قوت نظریہ کا بگاڑ ہے۔ اور قوت عملیہ کا کیا بگاڑ ہے کہ اللہ نے طاقت دی تھی حلال کے لیے، تم نے خرچ کی زنا پہ، اللہ نے تمہیں حلال پینے کا حکم دیا، تم نے شراب پیا، اللہ نے تمہیں حلال کھانے کا حکم دیا، تم نے حرام کھایا، یہ قوت عملیہ کا بگاڑ ہے۔ تو جب دونوں قوتیں بگڑ جاتی ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ فإن الجحیم ہی المأویٰ، پھر جہنم جو ہے اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہم ارنا من النار۔ کل کے مسئلے میں دوستوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں عمرے کے بعد جو حل کے راس کا سر منڈانے کا مسئلہ ہے یہ سمجھ نہیں آیا، تو اب یاد رکھیں کہ عمرے میں کیا ہے کہ احرام باندھو، موٹی موٹی بات یاد کر لو نا، غسل کرو، 2 چادریں باندھو، 2 رکعت پڑھو، لبیک پڑھتے ہوئے آ جاؤ۔ اور جب اللہ کے کعبے میں آ جاؤ تو سب سے پہلے طواف کرو۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرو گے، رکن یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگاؤ، نہ ملے تو چلے جاؤ۔ طواف کے دوران میں کوئی خاص وظیفہ نہیں، آسان وظیفہ میرے پاک نبی نے بتلا دیا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نہ ایمان سے کہو اگر حضور پاک چاہتے تو طواف کی ہر رکعت میں قرآن ختم کر دیتے؟ نہیں، ایمان سے کہو حضور کو معجزہ مل سکتا تھا کہ نہیں؟ سارا قرآن ختم کر دیتے۔ لیکن یہ شفقت ہے رحمت للعالمین کی اپنی امت پہ کہ میری امت میں تو جاہل بھی آئیں گے، ان پڑھ بھی آئیں گے، جو کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو آسان بتا دو، بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے نا، یہ تو جاہل سے جاہل آدمی بھی پڑھ سکتا ہے نا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، طواف کا معنی کیا ہے؟ پھرنا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے گھر کے باہر پھرو۔ تو اب علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، مجتہدین نے رحمہم اللہ نے لکھ دیا کہ طواف اصل میں ان 7 چکروں کا نام ہے۔ کیا مانا؟ آدمی حجر اسود پہ آیا، اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور چل پڑا، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں پڑا، سبحان اللہ بھی نہیں کہا، بسم اللہ بھی نہیں کہا، درود بھی نہیں پڑھا، کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتے میرے بندے 7 چکر لگانا تیرا کام ہے، قبول کرنا تو میرا کام ہے۔ بس دیجیے، میں نے کہا چکر لگاؤ، پڑھنے کا تو میں نے نہیں کہا۔
آتا ہے تو سبحان اللہ پڑھو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ افضل کلام قرآن ہے، لیکن طواف میں افضل سبحان اللہ پڑھنا ہے کہ حضور پاک نے یہ پڑھا ہے. کیوں؟ اگر قرآن افضل ہوتا تو حضور قرآن پڑھتے نا. اگر کوئی اور کلمہ افضل ہوتا طواف کے لیے تو اور پڑھتے، لیکن جو حضور نے پڑھا ہے وہی سب سے افضل ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک روایت میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جس کو آتا ہو پڑھ لے، نہیں آتا یار جو بھی آتا ہے نا، درود شریف آتا ہے پڑھو، کلمہ شریف آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دعائیں اٹھا کے پڑھنا تو بدعت ہے. یہ تو کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ کتابیں اٹھا کے دعائیں پڑھو. اور پھر جو دعا پڑھنے والے ہیں ان بیچاروں کو عربی کے لفظ نہیں آتے، وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. طواف کا معنی یہ ہے کہ اپنے مولا سے دل لگا لو. اسی لیے تو خدا کہتی ہے نا یوں پھرو کہ تیرا دل جو ہے میرے گھر کے قریب رہے. دل بائیں طرف ہوتا ہے دائیں طرف ہوتا ہے، اور جب تم چکر لگاتے ہو تو کعبہ بائیں طرف ہوتا ہے، مانا دل کے قریب ہوتا ہے. مانا یہ ہے کہ دل کو کعبے کے ساتھ لگاؤ اور ذکر اور فکر اور اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤ، اور اس تصور میں رہو کہ مولا میرے جیسا گناہگار آج تیرے گھر میں وہاں پھر رہا ہے جہاں محمد رسول اللہ پھر. یہاں حضور کے قدم آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ہاں جی. ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان باقی ہے، اللہ نے نمونہ دکھا دیا نا. میں چاہتا ہوں تو انبیاء کے قدم بھی محفوظ کر لیتا ہوں، لیکن جہاں جہاں حضور گزرے ہیں وہ بھی تو اللہ کے علم میں محفوظ ہے نا. اور آسان اگر پڑے ہوئے ہو، رکن یمانی پہ آگے دائنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایک ہاتھ، اور پھر دعا اگر آتی ہو اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار. یہ بھی بطور دعا پڑھ رہے ہو، بطور قرآن نہیں. اور ایک دعا میں اللہ نے دنیا آخرت سب کی بھلائیاں کہا مانگ لو. اتنی جامع دعا ہے کہ پھر دنیا حسنہ و پھر آخرت حسنہ. اور جب دنیا کی بھی بھلائیاں مل جائیں، آخرت کی بھی بھلائیاں مل جائیں، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے بھی نجات مل جائے، تو باقی کیا مانگتے ہو؟ اب جناب ایک چکر تمہارا پورا ہو گیا. اگر احرام میں ہو تو حجر اسود کے بعد تھوڑا رمل بھی کرنا ہے پہلے 3 چکروں میں. بھول گئے کوئی بات نہیں، کندھا نکالنا ہے پورے 7 چکروں میں. اچھا خدا نہ کرے کوئی کندھا نکالنا بھی بھول گیا، کوئی بات نہیں. رمل کرنا بھی بھول گیا، کوئی بات نہیں. اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو ہے اس کا ابا بھول گیا تھا تو بیٹے تو بھولیں گے نا. نسی آدم بھول گیا کہ نہیں بھولا؟ فلم نجد لہو ازبا. اور اس لیے میرے مدنی پاک نے بھی فرما دیا نسی آدم و نسی ذریتہ. جب باپ بھول گیا تو بیٹے بھی تو بھولیں گے نا. اسی لیے اللہ نے السہو والنسیان، بھولنے والے سے تو گناہ بھی اٹھا لیا. دیکھا نہیں ہے کہ رمضان شریف ہے، بندہ بھول گیا کہ مجھے روزہ ہے، حرم میں آیا ماشاءاللہ سنڈے زمزم کے کولر رکھے ہوئے تھے، ٹھک گلاس بھرے اور 2-3 چڑھا دیے. اللہ فرماتے تیرا روزہ ہے کوئی بات نہیں، بھول گیا تو بھول گیا. پھر خیال آیا بھائی میں تو روزے کے ساتھ تھا، میں کیسے پی گیا؟ اللہ فرماتے بھول کے پی گیا کوئی بات نہیں. ہذا رزق ساقہ اللہ الیک، یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ نے تجھے پلا دیا ہے، کوئی بات نہیں جاؤ. یعنی گلاس بھی پی جاؤ، روزہ بھی کھڑا ہے. اس سے بڑی کوئی رحمت ہے اللہ کی؟ اب جناب جب 7 چکر پورے ہو جائیں
آخری میں بھی استلام کریں گے بسم اللہ اللہ، لیکن پہلے میں بسم اللہ، آخر میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ شروع میں ہوتا ہے، ختم پہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ ہر کام جب شروع کرو تو پڑھو گے، کھانا کھاؤ گے تو بسم اللہ، کوئی چیز لکھنی ہے تو بسم اللہ، اسی طرح طواف شروع کرو گے تو بسم اللہ، لیکن جب ختم کرو گے تو کیا کہو گے؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 7 چکر ہو گئے۔ اب مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پہ سیدنا ابراہیم کھڑے ہوئے اور اللہ کا کعبہ بنایا۔ اور اللہ تعالی نے اس پتھر میں سیدنا خلیل کے پاؤں کے نشان کو بھی قائم رکھا۔ اچھا، کبھی تم نے سوچا ہے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام تو آخر کعبہ جو بناتے رہے ہاتھ بھی تو لگاتے تھے نا؟ بھئی پتھر جو اٹھاتے تھے ہاتھ لگاتے تھے نہیں لگاتے تھے؟ اچھا، اور نماز بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی، صرف پاؤں کا نشان باقی کیوں رکھا گیا، ہاتھوں کا نشان نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ غور کرو گے تو تب بات سمجھ آئے گی۔ جب مکہ فتح ہو گیا، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ جو تھے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ان کو پتا تھا میں حضور کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں، مجھے کہاں معافی ملے گی؟ تو اکرمہ کی بیوی مسلمان ہو گئی، حضور کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ میرا خاوند بھاگ گیا ڈر کے مارے، لیکن مجھے پتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان ہے لیکن ظاہر نہیں کیا۔ اگر میرے شوہر کو امان مل سکتی ہے، وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا بچی کیا کہہ رہی ہو، جب کلمہ پڑھ لے گا بس ہمارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب بھائی ہے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، ہر چیز سے بچ جاؤ۔ تو اس نے کہا حضور اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں بھاگ گیا ہے، میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہوں لیکن وہ بہت ڈرا ہوا ہے اور آپ کے بھی سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، تو وہ اعتبار نہیں کرے گا، مجھے کوئی نشانی اپنی دے دے میں وہ لے جاؤں تاکہ اکرمہ یقین کر لے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ حضور نے میری جوتی لے جاؤ۔ تو وہاں جوتا کیوں دیا جی، کپڑا کیوں نہیں دے دیا؟ رومال دے دیتے، ٹوپی مبارک دے دیتے، وہاں بھی آپ نے جوتا دیا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نے حدیث سنائی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی بھی کلمے پہ مرے گا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابھی ہونے کہ یا رسول اللہ چاہے اس نے زنا بھی کیا ہو، آپ نے فرمایا چاہے زنا بھی کیا ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چوری بھی کی ہو، انہوں نے کہا چوری بھی کی ہو، میں یا رسول اللہ پھر بھی کیا، انہوں نے کہا ہاں جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابی ہریرہ نے عرض کیا کہ حضور آپ ایسا کریں، میری بات کو تو کوئی مانیں گے نہیں اور مجھے ماریں گے بھی، آپ مجھے کوئی نشانی دے دیں میں لے جاؤں اور لوگوں میں اعلان کروں کہ بھئی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر موت لا الہ الا اللہ پہ آ گئی تو جنت ہے۔ حضور نے فرمایا میرے جوتے لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے جوتے سینے سے لگائے ہوئے اور اعلان کرے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آگے حضرت عمر آگے پکڑ لیا آپ کو، کیا کر رہے ہو؟ اور یہ دیکھو حضور کے جوتے ہیں میرے پاس، نشانی ہے۔ چپ کرو، یہ تو سب لوگ نمازیں پڑھنے بھی چھوڑ دیں گے، کہیں گے کلمہ پڑھنے کے جنت میں جائیں گے، یہ تو سارے لوگ دین چھوڑ دیں گے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا مجھے تو حضور نے فرمایا چلو حضور کے پاس، پکڑ کے لے آئے۔ حضور مسکرانے لگے، انہوں نے ابو ہریرہ دیکھو عمر نے پکڑ لیا نا تمہیں۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ نے ایسی بات کو عام فرمایا مسئلہ یہی ہے، حکم یہی ہے، لیکن یہ کلمہ بھی تو اللہ اس کو نصیب کرے گا نا جو فرما بردار ہوگا، نہ فرمان کو کہاں کلمہ نصیب ہوگا؟ ابو جہل کو نصیب ہوگا؟
رام چندر کلمہ پڑھے گا بھلا؟ کلن وہ اسی کو اللہ توفیق دے گا جو اس کا فرما بردار ہوگا، نہ فرمان ہوگا توفیق ہی کیوں؟ تو اب مسئلہ سمجھو کہ ابراہیم کے بھی قدموں کے نشان ہیں اور میرے مدنی پاک کے بھی جوتیوں کی علامت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبق دیا گیا کہ نبی کے قدم پہ چلو گے تو نجات ملے گی۔ اللہ آپ کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ ہمیں حضور کی محبت سے، یا اللہ حضور کی محبت سے، یا اللہ حضور کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، یا اللہ اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، محدثین فقہا مجتہدین کی محبت نصیب فرما، علماء کی محبت نصیب فرما، اہل حق کی صحبت نصیب فرما، اہل باطل سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ عذاب رفع فرما، یا اللہ تیرے بندے ذبح ہو رہے ہیں، یا اللہ عذاب رفع فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، لا تهلكنا بذنوبنا، لا تعذبنا بذنوبنا، لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم انا خلق من خلقك، یا اللہ ہم تیری مخلوق تو ہیں نا، رحم کے فیصلے فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، سیریا میں ہیں، برما میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، افغان میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ امن قائم فرما، یا اللہ امن قائم فرما، یا اللہ امن قائم فرما، یا اللہ تمام فتنے تمام فرقے دور فرما دے، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ کرنا ہوا ہے